بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام میڈیا ٹاک کے ساتھ میں ہوں جاوید ملک۔ کرونا ایک عالمی وبا ہے جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے، لیکن پاکستان میں اگرچہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم رہا اور یہاں پہ کرونا کی وبا نے اس طرح شکنجے نہیں گاڑے اور اس طرح پاکستان کو تباہ برباد نہیں کیا جس طرح باقی دنیا میں تباہی اور بربادی کے ہم داستانیں سن رہے ہیں، لیکن اس کا ایک اور پہلو ایسا ہے کہ جو عام لوگوں کی شاید نظر سے چھپا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے کہ جس کے شہری لاکھوں کی تعداد میں دیار غیر میں مزدوری کی غرض سے جاتے ہیں، اور ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو عام مزدوری کرتے ہیں اور وہی ان کی گزر بسر اسی کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق خلیجی ممالک میں، سعودی عرب میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، کینیڈا اور ناروے میں یہ وہ ممالک ہیں کہ جہاں پہ لاکھوں پاکستانی مقیم ہیں اور وہ مختلف کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں۔ کرونا کی وبا آنے کے بعد چونکہ فضائی آپریشن متاثر ہو گئے، پوری دنیا نے جہاں جہاں ان کے شہری موجود تھے ان کے لیے خصوصی پروازیں چلائیں اور اپنے لوگوں کو وہ اپنے دیش میں واپس لے کے گئے، لیکن پاکستان کی بدقسمتی کہ ایک طویل عرصہ تک تو یہ سارے معاملات حکومتی اور وزراء کی فائلوں میں ہی گھومتے رہے کہ اس کے بارے میں کیا حکمت عملی اپنانی ہے، اور اس وقت جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کی حالت زار بہت بری ہے، اور بالخصوص اس طبقے کی کہ جو وہاں پہ مزدوری کے لیے کام کر رہا ہے اور ان کے پاس پیسے ختم ہو چکے ہیں، وہ لاک ڈاؤن کی ان تکلیفوں کا شکار ہیں، حتیٰ کہ ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ لوگ جہاں پہ مقیم ہیں وہاں پہ کرایہ دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور حکومت ان کی واپسی کے لیے بہت ہی مہنگے ٹکٹ اور دیگر چیزیں مانگ رہی ہے، اور اس میں بھی بہت ساری سفارشوں کا عمل دخل ہے۔ لاکھوں لوگ بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج پیر قیوم شاہ صاحب ہیں، یہ 20 سال تک دبئی پاکستان ایسوسی ایشن کے بھی عہدیدار رہے اور پختون ویلفیئر آرگنائزیشن کے صدر رہے ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ دیار غیر میں اس وقت چونکہ لوگ آپ سے رابطے میں ہوں گے تو کیا صورتحال ہے پاکستانیوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ، یہ بہت ایک اہم ایشو ہے آج کل کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ یقین کرو کہ اتنی یعنی پرابلم ہے، اسپیشلی میں UAE اور سعودی اور قطر کے بارے میں بات کروں گا کہ روز ہمیں، کیونکہ میرا واٹس اپ ابھی بھی لوگوں کے پاس ہے، میں بھی پاکستان آیا ہوں لیکن لوگوں کے پاس میرا نمبر ہے، ٹیلی فون نمبر، اور پھر کانٹیکٹ ہوتے رہتے ہیں، تو لوگ آج بھی ہمیں فون کرتے رہتے ہیں کہ بھائی ہمیں بہت سخت تکلیف ہے، بہت سخت مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہی اوورسیز تھی جس کو ہمارے گورنمنٹ ہمیشہ چاہے کوئی بھی دور ہو، زرداری صاحب کا، نواز شریف صاحب کا ہو یا ابھی عمران خان کا، کہ اوورسیز پاکستانی کو بیک بون کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے پاکستان کا ریڑھ کی ہڈی ہے، اور یہی جو ہے نا ہمارے ملک کے خزانوں کو جو قیمتی زر مبادلہ ہے اس کی وجہ سے ہمارے خزانے بھرے ہیں۔ تو آج جو وہ لوگ تکلیف میں ہیں، آج بھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ایک انٹرویو کیا، ایک ٹیلی فون نمبر دیا کہ ہمیں اوورسیز سے آج بھی چندہ چاہیے، لیکن آج ان لوگوں کو دیکھ کے نہیں ہے کہ وہ لوگ جو اسپیشلی جو گلف میں لوگ ہیں وہ زیادہ تر دیہڑی والے ہیں، مزدور لوگ ہیں اور کنسٹرکشن کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ بھی انجینئر بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے اور کنسٹرکشن کمپنی کے آنر بھی ہے، لیکن میجورٹی کی میں بات کروں جو بہت تکلیف میں ہے وہ یہ ہمارے لوگ ہیں۔ اور اس میں گلف کنٹری میں UAE میں میجورٹی جو ہمارے پختون برادری ہے، اس میں بھی الحمدللہ آج کل بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، کمپنی والے بھی ہیں، لیکن پھر بات وہی میجورٹی پہ آتی ہے کہ وہ غریب لوگ ہیں جو دیروں میں رہتے ہیں، جن کا کاروبار ختم ہو گیا، آج جن کی نوکریاں ختم ہو گئی، 2-3 مہینے سے وہ ڈیروں میں پڑے ہیں اور بے یار و مددگار۔ آپ یقین کریں کہ بہت سارے لوگ ادھر سے فون کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ کھانے پینے کے نہیں ہے، پھر ہمارے الحمدللہ پختون ویلفیئر آرگنائزیشن کے ایسے ہمارے دوست ہیں، اور میں زیادہ نام نہیں لوں گا، لیکن یہ
ایک صدر جو ابھی ہے انجینئر زبیر صاحب ہیں، اس کی اپنی کنسٹرکشن کمپنی بھی ہے ماشاءاللہ، اور پھر سلمان وصال صاحب ہیں، اس کی بھی بہت شیوخ کے ساتھ تعلقات ہے، پھر خلیل منیری ہے فجیرہ میں، جو فجیرہ پولیس کا چیف ہے، وہ اس کا سپانسر ہے، تو شعیب پلواک، اور ایسے نام تو بہت ہے، لیکن میں ان لوگوں کا اتنے لیے نام لے رہا ہوں کہ وہ اس حالت میں لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو پیسے بھی دیتے ہیں اور ان کو ہیلپ بھی کرتے ہیں، اور کونسلیٹ سے بھی رابطے میں ہے، کونسلیٹ والے بھی مطلب کم از کم جو فنڈ ہے وہ 10% لوگوں تک تو پہنچتا ہے، تو ان میں بھی ان لوگوں کو بولتے ہیں یار فلانے ڈیرے میں ایک بندہ ہے، یہ ٹیلی فون نمبر ہے، اس کو ذرا سامان پہنچا، تو خدا کی قسم ان لوگوں کو اسی ٹائم وہ بولتے ہیں روزہ کھولتے ہی ہم یہ کام کریں گے، تو الحمدللہ ادھر بھی کام کیا ہے۔ پھر مسئلہ ہمارے ٹکٹوں کا ہے، جو آج کل پرابلم یہ ہے کہ وہ کونسلیٹ نے اپنے کنٹرول میں کیا ہے، اور اس ریزن کا پتہ نہیں ہے کہ کیوں ہے۔ ٹھیک ہے رجسٹریشن کرتے ہیں تو لیکن ترتیب یہ ہونا چاہیے تھا، کرائٹیریا اس کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو بندہ جب رجسٹریشن کرے یا آن لائن ہو یا آپ کے پاس آ جائے، ان کو ایک ٹوکن نمبر، ایک سیریل نمبر دے دیں کہ آج تم نے کیا تو رجسٹریشن کیا، آپ کا نمبر ہفتے بعد آئے گا یا 15 دن بعد آئے گا۔ کوئی ٹوکن نہیں ہے، کوئی رجسٹریشن نمبر نہیں ہے، کوئی سلپ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے جی آپ نے رجسٹریشن کیا، بہت شکریہ، آپ کو فون آئے گا۔ لیکن فون غریب آدمی کو کبھی نہیں آتا، غریب آدمی کا ایکسیس کونسلیٹ میں نہیں ہے، تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ غریب لوگوں نے وہ رجسٹریشن کیا ہے اور 2-3 مہینے سے وہ لوگ پڑے ہیں، لیکن جن کا اپروچ ہے سوٹ ٹائی پہن کر سیدھا کونسل جنرل کے پاس جاتے ہیں، اور وہ انگریزی میں ڈائلاگ مار کے تو کونسل جنرل کو اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے کہ میں تکلیف میں ہوں، تو اس کو ٹکٹ مل جاتا ہے۔ لیکن جو غریب ڈیروں میں پڑ رہے ہیں، جن کا خوراک کا نہیں ہے، جن کا تکلیف ہے، ان کو ٹکٹ نہیں ملتے، وہ بیچارے پھر جب ادھر اپروچ نہیں ہے تو اپنے علاقے فون کرتے ہیں، گھروں کو فون کرتے ہیں، یا ڈائریکٹ ہمیں یا جن کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں تو ان کو فون کرتے ہیں۔ اچھا پھر جب باہر سے فون آتا ہے تو ادھر جن کے اپروچ ہے منسٹروں کے پاس، اور میں نام نہیں لوں گا، اچھی بات نہیں ہے، لیکن وہ منسٹر پھر اپنا ایک لسٹ بنا کے کونسل جنرل کو بیچتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کو لیکن جن کا اپروچ نہیں ہے منسٹر تک، وہ بیچارے رول رہے ہیں۔ اگر ایک پراپر ترتیب ہوتا، ایک سیریل نمبر ہوتا، اور رجسٹریشن کر کے ان کو وہ اپنے سیریل نمبر دے دو، کو بولو جاؤ یار ٹکٹ لے لو اپنے، تو ہر ایک آدمی ابھی پہنچ بھی گیا ہوتا، جو غریب غربا لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے واقعی کہ ان کے پاس ڈیرے کے پیسے نہیں ہے، ان کو خرچے کے پیسے نہیں ہے، تو وہ لوگ ابھی آ جاتے۔ دوسرا جو سب سے زیادہ پرابلم ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میجورٹی پٹھان ہے، پختون ہے، تو پختونوں کو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ہمیشہ بیچاروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب تکلیف ہوتا ہے تو ان پختونوں کو بولتا ہے کہ بھائی تم لوگ جو نا بس کشمیر تم فتح کر سکتے ہو، لیکن جب ضرورت نہیں ہے پھر ان کا پوچھنے والا نہیں ہے، اور ہم لوگ بھی اس ٹائم بولتے ہیں کہ واقعی ہم شیر ہیں۔ لیکن آج پشاور کا ایئرپورٹ بند ہے، پشاور فلائٹ نہیں آ رہی ہے، سب سے پرانا ایئرپورٹ پشاور کا ہے، ادھر میرے خیال میں ہفتے میں یا 10 دنوں میں اگر ایک فلائٹ ہو تو ہو، ادروائز وہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ بولتا ہمارے پاس فیسیلیٹی نہیں ہے۔ بھائی جب فیصل آباد میں فیسیلیٹی بنا سکتے ہو تو پشاور میں کیوں نہیں کر سکتے؟ جب ملتان میں کر سکتے ہو، جب ادھر سیالکوٹ میں کر سکتے ہو، لاہور میں فیسیلیٹی بنا سکتے ہو، تو کیا پرابلم ہے پشاور میں فیسیلیٹی بنانے کا؟ لیکن یہ ایک بہانہ ہے کہ یار وہ رول جائے، وہ تکلیف میں ہو، وہ روئے، اور مطلب کیا بتائے، یقین کرو رونا آتا ہے کہ وہ لوگ آپ کو فون کرے جو اپنی کہانی بتا دو، بولتے ڈیرے میں ہمارے ساتھ لوگ مرتے ہیں اور ان کو لے کے جاتے ہیں، دفناتے ہیں، تو ہم سب ایک انزائٹی، ایک ڈپریشن میں چلے گئے ہیں بہت سارے لوگ کہ بھئی ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے پاس تو کھانے پینے کا بھی نہیں ہے۔ تو ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، ہمارا آج کے پروگرام کا جو آپ نے مجھے بلایا بھی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، صرف اور صرف اپنا فوٹو دکھانا نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہمارے یہ میسج اگر ارباب اختیار کو پہنچ جائے کہ خدا کے لیے ان لوگوں پہ یہ ظلم بند کرو، یہ جو سسٹم ہے رجسٹریشن کا یہ اگر ہے بھی، لیکن سیریل وائز لوگوں کو ٹکٹ دیا جائے۔ ابھی پشاور کا ڈیلی فلائٹ ہو تو
کم از کم یہ لوگ ادھر آ جائیں گے، کیونکہ وہ غریب لوگ جب لاہور میں یا فیصل آباد میں اپنے وہ سینٹروں میں 18 دن رکھتے ہیں، اس کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ بند ہے، ادھر سے ان کو انگیج گاڑی کرنی پڑتی ہے 20-25 ہزار پھر اپنے گاؤں، اور گاڑی ہوتی بھی نہیں ہے، اور وہ بولتا ہے یار تم تو مریض ہو، میں آپ کو لے کے بھی نہیں جاتا۔ تو بہت سارے مسائل ہیں، ایک اپنے پشاور میں فلائٹ نہ ہونے کی وجہ سے، اسلام آباد میں فلائٹ نہ ہونے، اگر اسلام آباد بھی ہے تو بھی مطلب ہے بیچارہ پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر یہ جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا رجسٹریشن کی وجہ سے، جس میں سیریل نمبر نہیں ہے، جس میں ٹوکن نمبر نہیں ہے، 80,000 تک کونسل جنرل صاحب آئے کیمرے پہ کہ بھائی 80,000 تک رجسٹریشن ہے، میں کیا کروں؟ بھائی 80,000 تک تو پہنچے گا ڈیفینیٹلی، لیکن اب اگر پراپر ترتیب سے کرائیٹیریا سے چلتے تو پرانے لوگ چلے جاتے ہیں، نئے لوگوں کو بولا صبر کرو۔ لیکن اس کی جو بیک میں مسئلہ چل رہا ہے، اس میں 1100 کا ٹکٹ باہر لوگوں کو اسی دن دوسرے دن 3,000 کا وہ ٹکٹ ملتا ہے، بلیک پہ بیچتے ہیں، اس کو سیٹ مل جاتی ہے 3,000 درہم کا، 3,000 درہم کا، 2,500 درہم کا۔ میرے پاس ویڈیو موجود ہے، جس کسی کو بھی چاہیے میں آپ کو بھی فارورڈ کرتا ہوں۔ اور جو بھی آدمی کلیم کرے کہ بھائی کس نے آپ کو بتایا ہے، ویڈیو لائیو ٹی وی ایمبیسڈر کا نام انہوں نے لیا ہے، جب ضرورت ہو تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ کون کہتا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ باقاعدہ ایمبیسڈر کا نام لیا ہے کہ بھائی اس کی ایما پہ ہو رہا ہے، کونسل جنرل کے نام لے رہے ہیں کہ بھائی اس کے لوگ ہیں 3,000 کے ٹکٹ بیچ رہے ہیں، یا ادھر پاکستان میں ان کے لیے پیسے جمع کرو اکاؤنٹ میں، یا ڈائریکٹ ادھر 3,000 دے دو، کل کے فلائٹ میں آپ جائیں گے۔ تو یہ میری ریکویسٹ ہے اس گورنمنٹ سے، آپ کی توسط سے، آپ کو تو ماشاءاللہ سینئر موسٹ جرنلسٹ ہے، آپ کے تو تعلقات بھی ہیں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، آپ سیدھا ان کے آفس بھی جا سکتے ہیں۔ یار خدا کے لیے پشاور کے لیے فلائٹ سٹارٹ کر دیں، اپنے سینٹر بنا دیں، بہت سارے یونیورسٹی ہاسٹل سارے خالی ہیں، ان کو وہ سینٹر بنا دیں، بالکل سینٹر بنا تو وہ بنا دیں، اور لوگوں کو بولیں کہ بھائی جس کا مریض آئے اپنا چارپائی بھی لائے، اپنے کمبل بھی لائے، وہ بھی سب لوگ تیار ہیں اس کی، اگر آپ کے پاس فیسیلیٹی نہیں ہے۔ اربوں روپے تو آپ نے تقسیم کیے، 18 ارب یہ بولتا ہے تقسیم کیے، اور 18 ارب اگر آپ 22 کروڑ پہ ڈیوائڈ کریں تو ہر ایک آدمی کے حصے میں میرے خیال میں لاکھ پہنچیں گے، لیکن ریالٹی کچھ اور ہے، تو اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو، کیونکہ میں ریپریزنٹ کرتا ہوں، مجھے 10-100 فون آتے ہیں۔ میں نے ابھی بات کی ہے ہمارے ایم این اے ہے جواد صاحب سے بات کی ہے، اور میرے امیر حسن بھائی ہے اس نے مشتاق غنی سے بات کی ہے، اور ڈپٹی اسپیکر ہمارا تو جدھر تک ہم جا سکتے ہیں۔ پھر سینیٹر عبداللبیب بنگے سے میں نے بات کی، پھر اس نے ادھر کیا نام ہے زلفی بخاری سے بات کی، تو مجھے جواد صاحب نے بتایا، جو ایم این اے ہے ہمارے، تو اس نے بتایا کہ ان کے کوئی رشتہ دار فوت ہو گئے تو وہ انشاءاللہ منڈے کو ملیں گے۔ پھر ادھر ہم نے شیخ رشید صاحب سے بات چلائی ہے کہ وہ بھی ذرا ووکل ہے، ذرا بات کریں گے کہ بھائی کیوں یہ ناروا کیوں ہو رہا ہے، یہ ہمیشہ کیوں ایک یہ لوگ مطلب بندے کو مجبور کرتے ہیں کہ بولیں کہ بھائی پٹھانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور بلوچوں کے ساتھ کچھ اور ہو رہا ہے، تو یہ کیوں ہمیں اس بات کو کیوں ہوا دی جاتی ہے؟ اگر آپ نے ایئرپورٹ کھولنے ہیں تو سب لوگ آرام سے جائیں گے، کسی کو گلہ شکوہ نہیں ہوگا۔ اور پھر جو مطلب ایک بندہ فیصل آباد سے آتا ہے، 18 دن وہ بیمار پڑا رہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو ادھر، یقین کرو وہ لوگ دوسرے جو آتے ہیں ان کے علاقے کے قریب رہنے والے، ان کے ہم زبان ہے، اور وہ ساتھ بات چیت کر کے تو ان کو فٹافٹ ان کا ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے، ان کو فارغ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ ادھر پڑے ہیں نا، ان کا بہت سارے ویڈیو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ بھئی ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، آج 3-4 دن ہو گئے ہم آئے ہیں، کوئی آیا نہیں ہے، اور ڈیلی کے حساب سے ہم سے وہ بھی چارج کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو اور آپ لوگوں کو، بھئی خدا کے لیے یہ مسئلہ ذرا اٹھائیں یا آواز اٹھا دیں کہ بھئی پشاور کے ایئرپورٹ کھول دو اور ادھر سروسز پرووائڈ کرو لوگوں کو، جس طرح دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ میں تو حیران ہوں چیف منسٹر صاحب کو، کیوں خاموش ہے؟ اجمل وزیر صاحب ڈیلی پریس کانفرنس کرتے ہیں، لیکن اس نے یہ نہیں کیا کہ بھئی میرا ایئرپورٹ، اس کو مجھے تو پتہ نہیں، اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارا ایئرپورٹ بند ہے یا کھلا ہے اور ادھر لوگوں کو کیا تکلیف ہے۔ بھئی اگر آپ بولتے ہیں کہ ہاں مجھے پتہ ہے کیونکہ میں ڈیلی پریس کانفرنس کرتا ہوں، تو کیوں نہیں کھولتے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ فیسیلٹی کیوں نہیں ہے؟
بہت شکریہ پیر قیوم شاہ صاحب، بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، اور ہمیشہ موجودہ حکومت نے اوورسیز کے حوالے سے بات کی ہے۔ یہ مشکل لمحہ ہے، اس لمحے ہمیں اپنے اوورسیز سے مانگنے کے بجائے، ان سے فنڈ اور چندہ مانگنے کے بجائے ان کے مسائل کا حل کرنا چاہیے، چونکہ پچھلے 70 سالوں میں ان بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے، ہر مشکل گھڑی میں وہ آ کے ہمارے سر کا سایہ بنے ہیں۔ ان کے قیمتی زر مبادلہ کی وجہ سے پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ تو محترم وزیر اعظم صاحب، شاید آپ کے علم میں یہ نہ ہو تو ہم آپ کے علم میں لا رہے ہیں کہ دبئی اور خلیجی ممالک، قطر وغیرہ میں پختونوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ مقیم ہے، جن کی اکثریت دہاڑی دار مزدور ہے، اور ان کے پاکستان بر وقت واپس لانے کے اقدامات کیے جائیں اور پشاور ایئرپورٹ کو کھولا جائے تاکہ ان کے لیے آسانی ہو۔ بہت شکریہ۔